خزانہ یا چلے جائیں آپ دیکھیں کہ چیک کے چیک نکل رہے ہیں کہ پھر دوبارہ پتہ نہیں یہ پیسے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اسامیاں خرید و فروخت اشتہارات یہ جتنے 4.5 سال شاید 11 مہینوں میں 4 سال 11 مہینوں میں اتنے اشتہار اسامیوں کے نہیں آئے اتنا ابھی 1 ہفتے 2 ہفتوں میں آئے ہیں. تو یہ کنگال کر کے جانا چاہتے ہیں, پوری خرید و فروخت کر کے جانا چاہتے ہیں, پورے وسائل کا لوٹ مار کر کے جانا چاہتے ہیں. خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے خود اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ یہاں 34 ارب 63 کروڑ روپے کی بے ضابطگی ہوئی مختلف محکموں میں 1 سال میں. 34 ارب 63 کروڑ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے, میڈیا میں بھی آیا ہے, ہر جگہ چلا ہے, پورے محکموں کی تفصیلات بھی اس میں ہیں. یعنی بدترین کرپشن ہے یہاں پہ, بدترین. اور اگر مزید رپورٹ آپ جاری کریں تو یہاں گوشت اسکول بھی موجود ہیں, گوشت ہاسپٹل بھی موجود ہیں, گوشت ملازمین بھی موجود ہیں, گوشت یہاں پل بھی موجود ہے, گوشت ڈیم بھی موجود ہے, سب یہاں پیسے وغیرہ. ہم گوادر بلدیہ میں آئے تو گوادر بلدیہ ٹاؤن میں ہمارا چیئرمین آیا تو ہمیں وہاں جب ریکارڈ دیکھا تو ایک گاڑی جو ہے نا ویگو پراڈو گاڑی چل رہی تھی, ماہانہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ فیول کا خرچہ تھا. ہمارے چیئرمین نے کہا گاڑی مجھے لا دو بھائی, گاڑی میں جب ماہانہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی فیول خرچہ ہو رہا ہے, مینٹیننس کا خرچہ ہو رہا ہے, کہ گاڑی نہیں کوئی گاڑی آئے نہیں تو ماہانہ 2 لاکھ اور خرچہ اور فیول کے, اس طرح کا پورے بلوچستان کی صورتحال ہے. تو بلوچستان کے عوام جس دن یہ حکومت جائے گی تو بلوچستان کے لوگ یقیناً خوش ہوں گے کہ ایک مصیبت سے, ایک نائل اور نالائق حکومت سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے. اور بلوچستان کے عوام کو بھی آئندہ آنے والے الیکشن میں ایک ایماندار دیانتدار جو بلوچستان کی سرزمین سے محبت کرتے ہیں, یہاں کے وسائل سے محبت کرتے ہیں, ان کے وسائل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ان کو آگے لے آئیں. ریکوڈک بیچنے والوں کو نہ لائیں, سرندک بیچنے والوں کو نہ لائیں, گوادر پورٹ کو فروخت کرنے والوں کو نہ لائیں, یہاں کے معدنیات کو بیچنے والوں کو مت لائیں, چاہے قوم پرست ہوں, چاہے کوئی مذہبی جماعت ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے مورے ہیں. اور آئندہ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ یہاں میں اپنے جعلی لیڈروں کو, پولٹری فارم کے لیڈروں کو لاؤں گا اور میں دھاندلی کروں گا, میں ٹپے ماروں گا, میں جس کو عوام چاہتے نہیں ہیں, لوگ خان محمد کو ووٹ دیں اور جان محمد جیت جائے, ایسی پالیسی اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی تو اس کی مزاحمت بھی کریں گے, جدوجہد بھی کریں گے. پھر اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی ہوگی, جب ایک سیاسی پارٹی بنے گی تو اس کے خلاف ایک مزاحمت بھی ہوگی. تو بلوچستان کے عوام آج بدال بھی ہیں, آج غربت کا شکار بھی ہیں, سی پیک سے محروم بھی ہیں, سی پیک کے پروجیکٹ سے بھی محروم ہیں. یہ جو روڈ ہے دیکھیں, موٹر وے وہاں بنتا ہے یا کوئی موٹر وے پورے بلوچستان میں 1 کلومیٹر موٹر وے نہیں ہے, کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. ابھی صوبائی کابینہ جو بجٹ پیش کیا اس میں سی پیک کا ایک بھی پروجیکٹ نہیں, کوئی بڑا ہاسپٹل, کوئی بڑا منصوبہ, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے بلوچستان پر, اس لیے ظلم ہے کہ ہمارے اوپر ایک نالائق حکومت جو بلوچستان کی نمائندہ نہیں ہے, ایسی نالائق حکومت جس کی سرزمین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ایسی نالائق حکومت جس کے بچے بلوچستان میں موجود ہی نہیں ہے, جس کا بزنس, جس کا کاروبار, جس کا بزنس پورے بلوچستان سے بھی باہر ہے اور ملک سے بھی باہر ہے. تو ایسی حکومت جو بلوچستان پہ مسلط کی گئی ہے, تو جنہوں نے مسلط کیا ہے, جس میں عوام بلوچستان کے عوام پہ بدترین ظلم ڈھایا ہے, تو ہم اس کے خلاف عوام مزاحمت کریں گے. تو حق تو بلوچستان تحریک جو آج بلوچستان پہ جاری ہے, تو انشاءاللہ اس کو مزید ہم تیز تر بھی کریں گے, گلی محلہ جدوجہد کریں گے ظلم اور جبر کے خلاف. اور آئندہ میں پھر آخر میں یہی دہرانا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ عوام بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو موقع دیں. موقع کے لفظ سے استعمال کر رہا ہوں کہ رکاوٹیں پیدا نہ کریں, دھاندلی کا منصوبہ نہ بنائیں, پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کا منصوبہ نہ بنائیں. عوام کو آزاد چھوڑ دیں, عوام جس کو منتخب کریں, عوام کے فیصلہ ہمیں قبول ہے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ قبول نہیں ہے, ہمیں عوام کا فیصلہ قبول ہے. عوام جس کو ووٹ دے, جس کانفرنس کو دے, مذہبی جماعت کو, جس کو بھی ووٹ دے, عوام اس کو تسلیم کر لیں گے. انشاءاللہ ہم جس دن یہ حکومت ختم ہوگی
اس دن ہم انشاءاللہ بطر اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے، یوم نجات بھی منائیں گے، پورے صوبے میں یوم نجات منائیں گے اور قوم کو بھی کہیں گے کہ اس مصیبت کو دوبارہ ہم پہ مسلط نہ کیا جائے۔ سر الیکشن ابھی قریب ہیں تو جماعت اسلامی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے بلوچستان میں؟ تو بلوچستان میں جماعت اسلامی موجود ہے، تو اسلامی کو جماعت اسلامی فیصلہ کرے گی، اس کا اپنی پارلیمانی بورڈ ہے، تو جماعت کو کہاں الیکشن لڑنا ہے، کہاں الیکشن نہیں لڑنا، کہاں سے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، کس پارٹی کی حمایت کرنی ہے، کس کے حق میں بیٹھنا ہے، کہاں کھڑا کرنا ہے، اس کی جماعت فیصلہ کرے گی۔ آپ نے ہفتہ تحریک کا آغاز کیا تھا ٹالر مافیا کے خلاف، بعد میں دوسرے مسائل بھی آتے گئے، لیکن ٹالر مافیا اپنی جگہ پہ موجود رہا اور اسی طریقے سے کام کرتا رہا، اپنی بتاخوری ان کی جاری گئی، آپ دوسرے مسائل میں الجھ گئے، تو اب نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ بلدیہ میں بھی آپ سے نمائندے آ گئے؟ لیکن ٹرالر مافیا کے خلاف ہماری تحریک الحمدللہ کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد یہ شروع دن سے ہمارے ڈرگ کے سینٹر ہے جو منشیات کے خلاف، اسی طرح بارڈر کے ہمارے حقوق تھے، چیک پوسٹیں غیر ضروری چیک پوسٹیں تھیں، یہ سب شامل تھے۔ یہ جب یہ تحریک میں ڈالر کم ہو گئے تھے، کافی اس میں کمی آئی تھی، ماہی گیر بھی اس کو محسوس کر رہے تھے، ماہی گیری سمندر کی جو شکار ہے اس میں بڑھوتری آنا شروع ہوا، ہمارے ماہی گیر اس کو خود باقاعدہ میڈیا میں آتے رہے کہ ابھی ڈالر کی کمی کی وجہ سے 100% ختم تو نہیں ہوئے تھے، کمی آئی تھی، لیکن ابھی چند مہینے پھر دوبارہ یہ شروع ہو گئے، یہ کیونکہ صوبائی حکومت اس میں ملوث ہے، وفاقی حکومت ملوث ہے، نمائندے ملوث ہیں، بدتخوری ہے، یہاں گڈالی سے لے کر جیونی تک پورے ڈالر کے ریٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جدوجہد پہلے بھی تمام مسائل کے حوالے سے تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ انشاءاللہ جب پارلیمنٹ میں جائیں گے، عوام میں منتخب کریں گے تو وہاں بھی شور کریں گے۔ تو آپ گوادر سے الیکشن لڑیں گے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے یا اپنے اور طریقے؟ وہاں انشاءاللہ لڑیں گے، اس کا فیصلہ تو انشاءاللہ ہم اپنی عوام سے جا کر، ضلع گوادر کے عوام سے جا کے باقاعدہ چوکوں پہ جا کے عوامی جرگے کر کے میں کروں گا، عوام جو مجھے فیصلہ دے گا، عوام جو رائے دے گی اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔